نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آل عمران کے رکوع نمبر 5 اور 6 کریں گے۔ آیات ہوں گی 42 to 63۔ اس میں خاص پوائنٹس جو ہیں وہ حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں پہ چنے جانے کی بات اس میں آئی ہے، اور مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایکسپلینیشن میں بات آئے گی، اور عورتوں میں 4 کا نام آیا ہے حدیث میں۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی تلقین یعنی کہ جماعت کی تلقین آئی ہے، اور غیب کی خبریں انبیاء کو اللہ تعالیٰ رب العزت اپنی خبر اللہ رب العزت دیتے ہیں، انہیں خود غیب کی خبر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس بات کی بھی تصدیق اس میں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، انہیں جو معجزات دیے گئے تھے اس کا بھی ذکر ہے، اور اللہ رب العزت بہترین پلانر ہے، واللہ خیر الماکرین، جو ہے وہ اسی رکوع کے اندر ہے۔ اور آگے جو ہے اس میں عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، اور کن فیکون سے پیدا کیا گیا ان کو، آیت مباہلہ بھی اسی رکوع کے اندر، ان دونوں رکوع کے اندر ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا اور تمہیں چن لیا پورے جہان کے تمام عالمین کے نساء پہ، عورتوں پہ۔ تو یہاں پہ جو ان کو چنے جانے کی بات ہوئی ہے نا، تو حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں جو باکمال جو ہوئی ہیں وہ 4 ہیں، اور ان میں نام آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ ان کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پہ شرید کوئی بہترین جو کھانا ہے اس پہ اس کا نام آیا ہے۔ اور اس کا حوالہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3411 میں ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2431 میں ہے۔ اور یہاں پہ جو ان کو فضیلت اور شرف دینے کی بات ہوئی ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی اس زمانے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں پہ اور اس زمانے کی تمام عورتوں پہ ان کو فضیلت دی تھی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آگے جو آ رہا ہے آیت نمبر 43 میں، کہ قناعت کرو اپنے رب کے لیے اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز، کیونکہ وہ ہیکل میں رہتی تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک حجرہ تھا ان کا، اور وہ مسجد یعنی عبادت گاہ جو تھی وہاں پہ وہ رہتی تھی، تو وہاں جب لوگ عبادت کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ وہ بھی سجدے اور رکوع میں شامل ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ، حالانکہ وہ پردے میں ہوتی تھیں، اور ان کا ایک سپریٹ مطلب ان کا جو ایک حجرہ تھا۔ تو یہاں پہ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک طرح سے بات کہی گئی ہے، جیسے کہ عام طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے سپریٹ انتظام ہوتا ہے جہاں مساجد میں، تو وہاں پہ امام کے پیچھے تمام لوگ جو مقتدی نماز پڑھتے ہیں، اور خواتین بھی ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے کرتی ہیں، اور اس میں جماعت میں شامل ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 44، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ آپ اس وقت نہیں تھے وہاں پہ جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ نہیں تھے وہاں پہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس میں اصل میں کیا بات کہی گئی ہے کہ حضرت مریم جو تھی ان کی کفالت کے لیے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے کہ ہم ان کی کفیل بنیں، ہم ان کے گارڈین بنیں، تو اس کے لیے کرہ ڈالا گیا، وہ پین اپنی قلم ڈالتے تھے پانی میں، تو جس کا پانی میں جو قلم اوپر آ جاتا تھا ڈوب گیا جس کا، یعنی کہ وہ کفیل نہیں ہو سکتا، اور جس کا اوپر آ گیا تو ہر بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی اوپر آ رہا تھا قرآن میں، انہیں کا مطلب جیسے یہ آ رہا تھا تو وہی کفیل بنے، اور وہ ان کے خالو بھی لگتے تھے رشتے میں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ غیب کی خبر نہیں جانتے، اللہ رب العزت ان کو وہ خبریں دیتے ہیں، یعنی عالم الغیب و شہادہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یختصمون جو آیا ہے تو یہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ وہ الد الخصام، جو سخت جھگڑالو ہے اس کی بات وہاں آئی تھی، اور یہاں یختصمون جھگڑا سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ ہر ایک خواہش مند تھا کہ میں ان کا کفیل بنوں، تو اس میننگ میں یہاں پہ آیا ہے۔ آیت نمبر 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں
بشارت دیا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے. اس کا نام عیسیٰ ابن مریم، یعنی جو مسح ان کر کے جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے تو مسح کر کے وہ بہت ساری بیماریوں کو اللہ کی اذن سے ٹھیک کر دیتے ہیں. یعنی ایک طرح سے معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے. جب بھی کرتے تھے تو اللہ کی اذن سے. اور وہ عیسیٰ ابن مریم وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور وہ دنیا اور آخرت میں بہت عزت والے اور مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے بہت قریب ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کہ کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کے مظہر عام انسانی اصول کے برعکس، یعنی باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت کلمہ کن سے ان کی تخلیق ہوئی. مسیح اس وجہ سے کیونکہ وہ مسح کا معنی جو وہ بھی ہوتا ہے سیر و سیاحت کرنا، اور آگے ان کی صفت یہ بیان ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کلام کریں گے لوگوں سے کنگوڑے میں، پالنے میں، یعنی بچہ جب بالکل دودھ پیتا ہوا ہوتا ہے کنگوڑے میں ہوتا ہے، اور کہلن یعنی کہ ادھیڑ عمر میں، عمر دراز ہو کے بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ چھوٹا بچہ جب بولتا ہے تو یہ تو ایک معجزہ ہے، لیکن بڑی عمر میں تو ہر ایک بولتا ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ ان کو جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا تو وہ اصل میں نوجوان تھے، اور اب جب ادھیڑ عمر میں یعنی ایک عمر دراز ہو کے جب بولیں گے تو یہ بھی ایک معجزہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ آسمان سے ان کا نزول ہونا جو ہے وہ نازل ہوں گے جب آسمان سے، تو ان کی عمر یعنی جوانی کی عمر ختم ہوگی اور وہ اس عمر بولیں گے تو یہ بھی ایک معجزہ ہوگا. اس لیے یہاں پہ دونوں کی بات ہوئی ہے کہ بچہ مطلب مہد میں جیسے کنگوڑے میں پالنے میں بولنے لگے، یہ بھی معجزہ ہے، اور ان کا جو ہے وہ ایک دراز عمر پہ آ کے، ایک ادھیڑ عمر پہ آ کے بات کرنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اب جب یہ بشارت ملتی ہے ان کو حضرت مریم کو، تو وہ کہنے لگی آیت نمبر 47 میں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی وہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی لڑکا میرا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو بس کہہ دیتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے. اور عیسیٰ ابن مریم کی اور آگے کچھ اور صفات بھی آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، اور تورات اور انجیل بھی، انجیل اور تورات دونوں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علم دیا. اور آیت نمبر 49 جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُم. اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی ایک قول یہاں پہ آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اپنے رب کی طرف سے آیت لے کے آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کحیۃ طیر، میں تمہارے لیے مٹی سے، تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں اور تراب سوکھی مٹی کو کہتے ہیں، ڈسٹ کو، تو تین سے یعنی کلے سے وہ بناتے تھے. کیا اخلق یہاں تخلیق کرنا، یعنی خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ اصل میں کچھ شکل و صورت اس کا بنانا جو ہے وہ. اور پھر اس میں آگے جو بِإِذْنِ اللہ کہہ کے انہوں نے اس بات کی اور تصدیق کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب ہی قدرت ہے کہ وہ تخلیق کرنا یعنی پیدا فرمانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، یا کہ طیر پرندے کی شکل کا کچھ بناتے تھے وہ، اس کا یعنی پرندہ مٹی کا، فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، پر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے اذن سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے. یہ معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا. اور پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، اور میں ابریو یعنی بری کرتا ہوں، یعنی من شفایاب ہو جاتا ہے، اکمہ والابرس، ابرس اور اکمہ جو ہے وہ اندھے اور کوڑے، یہ بہت یعنی کہ ایسی بیماریاں جو کہ لا علاج ہوتی ہیں اور بہت جیسے بری سمجھی جاتی ہیں، تو ان کو وہ ٹھیک کرتے تھے. وہ احیی الموتیٰ، اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو ناممکن ہی بات ہے، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو اللہ کے اذن سے ہر جگہ انہوں نے اس لیے مطلب فرمایا ہے کیونکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ان کے اندر بھی کوئی خدائی صفت یا کوئی طاقت موجود تھی. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا ذخیرہ کر کے. تدخرون جس میں دال جو ہے وہ زال کے میننگ میں بھی آ جاتا ہے، تو ذخیرہ جو ہم اردو بولتے ہیں اسی سے تدخرون آیا ہے یہاں پہ. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی کوئی شخص جب آتا تھا سامنے تو وہ دیکھ کر بتاتے وہ کیا کھا کر آیا، اور گھر میں اس کے کیا کھانے کی چیزیں وہ رکھ کے آیا، چھوڑ کے کیا آیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بے شک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو.
اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر نشانی ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لانا، یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 50 جو ہے اس میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں جو بین یدیہ، جو میرے آگے ہے، من التورات، تورات میں سے، یعنی تو انجیل ان کو دی گئی تھی نا کتاب عیسیٰ ابن مریم کو، اور ان سے پہلے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس کی کنفرمیشن کرنے والا ہوں۔ یہ مطلب اسی کی کنٹینیوشن ہے کتاب، وہ بھی آسمانی کتاب تھی، اور اس کو میں غلط نہیں بتانے والا ہوں، یا پھر میں کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسری چیز لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس میں جو چیزیں حلال جو چیزیں تھیں نا، حرام کر دی گئی تھی بنی اسرائیل پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پہ، تو اس کو میں حلال کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی اذن سے ہی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس کو حلال کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے۔ پروفٹ جو ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم سب جانتے ہیں، سورہ نساء میں وہ آیت آتی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی وحی کے اکارڈنگ جو بات کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ ہی کے۔ تو یہاں پہ جو ان کا کہنا ہے کہ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تاکہ میں حلال کر دوں جو چیزیں تم پہ حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے لیے میں نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، یعنی میری فرمانبرداری کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب یہاں پہ یہ بالکل واضح کر رہے ہیں کہ یعنی میں کوئی خدا نہیں ہوں، میرے اندر یہ تمام جو معجزات اللہ نے دیے تھے نا، تو انسان ایک چھوٹی سی چیز کسی کے اندر دیکھ لیتا ہے تو خدائی صفت اس کے اندر ماننے لگتا ہے، عالم الغیب اس کو کہنے لگتا ہے، یا اس کے اندر کوئی چیز تو اس کو یعنی کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، عبادت تو اسی کی ہوگی، اور یہاں بس رسول کی اطاعت ہوگی، رسول عبادت کے طریقے بتائے گا، رسول جو ہے وہ تمام چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں رسول خبر لے کے آتے ہیں، رسالت مطلب یعنی کہ وہ پیغمبر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ پہنچانے والا ہے۔ تو اور کہتے ہیں کہ حاجہ صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا سیدھا راستہ ہے؟ کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 51 ہے یہ، اور آگے جو ہے آیت نمبر 52 میں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے حس جو ہے وہ کہتے ہیں نا، حواس خمسہ جو کہتے ہیں سینس کو، 5 سینسز جو ہے اس کو، حس یعنی احساس کرنا، محسوس کرنا، یہ اسی سے ہے۔ تو جب انہوں نے محسوس کر لیا، عیسیٰ ابن مریم نے جب محسوس کر لیا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، ان میں سے کفر کو، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ ایک، یہاں کفر بغاوت کے میننگ میں ہے کہ ان کے مخالفت وہ لوگ کرنے لگے تھے رسول کی، اور ان کے خلاف سازشیں جو انہوں نے کی تھی، اس کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا۔ قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے ایک پوچھا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی خاطر۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کے کمپینین تھے، ان کو حواری کہا گیا ہے۔ تو حور اور حور اسی سے، یعنی کہ وہ سفید کپڑے دھوتے تھے، یا مطلب یہ صاف شفاف ہونے کے میننگ میں، یا خالص تھے اس میننگ میں بھی آ جائے گا۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وشہد، اور گواہ رہی بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں مسلم ورڈ آیا ہے، اور یہ جو یہودی اور نصرانی جو نام ہے نا، یہ نام خود ساختہ ہے اور ان لوگوں نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہر ایک نبی جو ہے نا وہ اسلام دین لے کے آیا، اور ان کے فالوور جو تھے سب مسلمان ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں حواری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرمانبردار ہیں۔ مسلم جو ہوتا ہے نا، یعنی سلامت کرنا، یعنی کہ سرنڈر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام خواہشیں جو ہے وہ اس کے سپرد کر دینا۔ تو فرمانبرداری اسی کی میننگ، اس وجہ سے اس کی میننگ آتی ہے تابع داری۔ تو ہم مسلم ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ اقرار کیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب یہاں دعا کر رہے ہیں بہت خوبصورت، تو حواری جو ہیں وہ ان کے ساتھی کمپینین جو عیسیٰ ابن مریم کے ہیں، کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے اتباع۔ اس کا ذکر ہم لوگ پچھلے سیشن میں کر چکے ہیں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لیں گواہوں میں سے، شہادت دینے والوں میں سے۔ شہادہ پڑھ کے انسان داخل ہوتا ہے نا اسلام میں۔ ایک اللہ کی گواہی، مطلب ایک اللہ ہے، شہادتین اس کو کہتے ہیں، اور دوسری گواہی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
تو اس زمانے میں تو یہ رسول تھے، تو اس وجہ سے یہ شاہدین میں یہ داخل ہونے کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں داخل فرما، یعنی اس میں لکھ لے، ہمارا نام ریکارڈ ہو جائے شاہدین میں سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے چالیں چلی، اللہ نے بھی پلان کیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ مکر جو ہے نا وہ نگیٹو اور پازیٹیو دونوں میننگ میں آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے چالیں چلی عیسیٰ ابن مریم کے خلاف، ان لوگوں نے جو سازشیں کی تھی، تو ان کی تمام سازشیں جو ہے وہ اللہ کی نظر میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی۔ اور واللہ خیر الماکرین، اور بہترین پلانر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ رکو نمبر 5 کمپلیٹ ہے، اور آج کے سیشن میں ہم ایک اور رکو کریں گے اس میں سے، اور آیت نمبر یہاں 54 کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو آج کے سیشن میں چھٹا رکو بھی جو ہے وہ اس کی کچھ آیات اور اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ میں آپ کو فوت کرنے والا، یہاں پہ وفا سے ہی ہے، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس طرح سے آتا ہے جیسے وفا یعنی پورا پورا لینا، پورا پورا، ورافعک اور بلند کرنے والا، اٹھانا، اوپر کی طرف اٹھانا، اپنی طرف، الیہ یعنی اپنی طرف، اور مطہرک یعنی پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، یعنی ان کی تمام سازشوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا۔ ایک فوت ہوتا ہے کہ انسان کی جسم جو ہے نیچے زمین کے اندر اس کا جسم جو ہے دفن ہو جاتا ہے، اور روح آسمان پہ چلی جاتی ہے جہاں سے آئی ہے، اور ان کو پورے جسم اور پورے بدن کے ساتھ، تو یہاں پہ اس لیے اس میں میننگ ہے کہ پورا پورا ان کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہ جو کفر کرنے والے تھے ان سے ان کو پاک کیا، یعنی کہ ان سے بچا لیا، ان کے چالوں سے بچا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جو وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن میں آپ کے جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو فوقیت دوں گا قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم، تو پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب کا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو سب کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا اس دن، قیامت کے دن جو ہے وہ اس بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ان کے اوپر ایک تو ایک گروہ جو تھا ان کو خدا کے درجے میں کر دیا تھا، کھڑا کر دیا، رسول سے بڑھ کے، مطلب اتنا زیادہ ان کی مطلب محبت میں یا پیروی میں، اور ایک دوسرا گروہ جو تھا وہ ان کو رسول نہیں مانتا تھا، اور ان کے اوپر غلط الزامات بھی لگاتے تھے، ولد زنا نعوذ باللہ کہتے تھے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کو سولی دینے کا جو پورا سازش اور پلان کیا۔ تو اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کا فیصلہ آخرت میں کریں گے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ رب العزت۔ ثم الیہ مرجعکم کہا کہ میری طرف لوٹ کے آؤ گے، اور اس وقت جب ہے یعنی محشر میں ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں اس کا فیصلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اوپر، اور وہ یہی دینے کے لیے اس کی مطلب کلیئرفیکیشن جو ہے نا زمین پہ آئیں گے کہ میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو یا میری والدہ کو الہ بنا لو، کہ میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، جو ابھی پہلے آیت آ چکی ہے کہ بے شک میرا رب اللہ ہے، تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی بات میں نے ان سب کو کہی تھی۔ تو اسی کی کلیئرفیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مطلب بھیجیں گے دوبارہ، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی کہ وہ دنیا میں آئیں گے۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 56 سے جو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، تو جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کو میں عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً، عذاب شدید، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناصر جو ہے اس سے ناصرین جمع ہو گیا ہے، اسم الفاعل ہے ناصر۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دینے کی بات ہوئی ہے۔ ایک تو فائنلی آخرت میں پنشمنٹ ہوگا، کچھ لوگوں کو دنیا میں جیسے بہت پھلتا پھولتا انسان دیکھتا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا اور ہر طرح کی برائی کرتے رہتے ہیں، تو ان کا سارا جو ہے، اور جن کو دنیا میں مل گیا تو کچھ حصہ دنیا میں مل گیا، کچھ آخرت میں، اور کچھ کسی کا ایسا ہوگا کہ دنیا میں سزا کاٹ لے گا اور وہ پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس، جیسے مومنین کے لیے خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا کی جو بھی مشکلات ہوتی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے ان کے گناہ جو ہے وہ دھلتے ہیں اور درجات کی بلندی ان کو ملتی ہے، ایمان کے ساتھ انسان ہے تو، نہیں تو پھر یہ جو ہے وہ اگر کفر پہ تو موت ہو گیا تو ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ ان کے لیے پھر تو مطلب کوئی نجات کی راستہ ہی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو ہم لوگ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ آیت آئی تھی سورۃ البقرہ میں کہ جو لوگ کفر پہ مر گئے، موت جن کی کفر پہ ہو گئی نا،
تو پھر ان پہ لعنت ہے تمام فرشتوں کی، اور مطلب یعنی یہ رحمت سے دوری ایک طرح سے ان کے لیے ہے۔ تو آگے جو ہے آیت نمبر 57 کہ وہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین۔ اور پھر آگے جو وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح ان لوگوں کی بات ہوئی تھی ابھی، جنہوں نے کفر کیا ان کی بات ہو گئی، اب اس کے ساتھ ایمان جو لائے ان کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی دونوں طرح کے جو لوگ ہیں نا، دونوں کے اعمال دو طرح کے ہوں گے تو انجام بھی دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ کفر کرنے والوں کے لیے بتا دیا کہ پھر عذاب ہوگا شدید پھر دنیا والآخرہ، اور معلوم من ناصر، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ان کو پورا پورا اجر ان کا دیا جائے گا، یوفیہم اجورہم، ان کے اجر دیے جائیں گے پورے پورے۔ اجر اس کا جمع اجور آ گیا ہے یہاں پہ۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، اور ظلم شرک کے میننگ میں بھی آتا ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ گناہ کے میننگ میں ہی ہے، یعنی کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں یہاں پہ، پڑھ سناتے ہیں۔ نتلو جو ہے وہ تلاوت سے ہے۔ من علیک من الآیات وذکر الحکیم، یہ آیات نشانیاں اللہ کی، یعنی جو آیات ہیں قرآن کی، وذکر الحکیم، اور یہ ذکر ہے حکیم، حکمت والے، نصیحت ہے حکمت والی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے آدم علیہ السلام کی مثال کی جیسی ہے، یعنی دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ کیسے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو تراب سے، سوکھی مٹی سے مطلب بنایا، تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں۔ اور سورہ رحمان میں آتا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، یعنی وہ مٹی سوکھ کے بجنے لگی تھی کہیں، مطلب وہ مٹی جو پہلے کیچڑ تھی مطلب جیسے، اس کے بعد وہ سوکھ کے وہ بجنے لگی اس بجتی ہوئی مٹی سے، اور یہاں تراب آیا ہے یعنی ڈسٹ، اس سے بنایا آدم علیہ السلام کو، اور ان کے لیے بس فرما دیا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے ان کے تو کوئی نہیں تھا، والد والدہ کوئی نہیں تھے، ان کے تو کم سے کم والدہ تھی، تو دونوں کی مثال ایسی ہے، ان کو بھی اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان کو کہہ کے جو ہے وہ تمام پڑھنے والوں کو، تمام ایمان والوں کو، اور قیامت تک کے تمام مومنین کو یہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، تو آپ کبھی بھی شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ شک بھی عربی ہی ہے اور ریب بھی عربی ہی لفظ ہے، اور یہاں پہ ممترین نیا لفظ آیا ہے شک کے لیے۔ تو الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ آیت مباہلہ ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، پھر کوئی حجت کرے آپ سے اس کے بعد کی تمام، مطلب علم آ جانے کے بعد، ہر چیز معلوم ہو جانے کے بعد، علم جو ہے نالج کو کہتے ہیں نا، معلوم ہو جانے کے بعد، تمام حق جو ہے واضح ہو جانے کے بعد، اگر کوئی حجت پھر بھی کرے تو کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور آپ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم یہ کرتے ہیں، یعنی کہ بد دعا کرتے ہیں، اور کہ فنجعل، اور ڈالتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو کہ جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس طرح کی۔ اصل مباہلہ یہ ہوا کہ تمام چیزیں جب یہ جو وفد نجران آیا تھا نا، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اب ہر چیز جو ہے حجت مطلب تمام ہو گئی، ہر چیز واضح ہو گئی، اس کے بعد بھی اب ان لوگوں نے جب نہیں مانا تو ان کو یہ کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنے تمام کو بلا لو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، تم سب خود بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی یعنی اپنے اہل بیت کو لے کر آئے، اور ان کو کہا کہ اب یہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ وفد نجران جو تھے، ان لوگوں نے مباہلہ سے یعنی انکار کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اور اس مطلب مباہلہ میں اگر وہ بات آتی ہے کہ اگر وہ مباہلہ کرتے نا تو پھر وہ پلٹ کے یعنی اپنے اہل وائل کو نہ پاتے، اور وہ یا پھر یہ کہ ان کی صورتیں بگاڑ دی جاتی، یعنی لعنت تو ہو جاتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور ان کے گھر والے، لیکن وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ڈر گئے، اور انہوں نے
مباہلہ سے جو ہے وہ مطلب کرنے نہیں کیا. تو جب کبھی بھی حجت تمام ہو جائے اور جو حق پہ ہے واضح نہ ہو کہ کون حق پہ ہے، تو پھر یہ دونوں فریق جو ہے وہ مل کے اور اللہ سے دعا کریں کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ جزیہ مقرر کر دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، اور آپ نے ان کو امین امت کا خطاب دیا. جو صحابی ہیں عبادہ بن جراح، ان کو امت کے امین کا لقب اسی ٹائم دیا گیا تھا. ان ھذا لہو القصص الحق، اور بالکل یہ قصص کسے کو کہتے ہیں؟ تو یہ واقعہ ہے، کہانی ہے، حق، سچی بات ہے، یہ بیان سچا ہے. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے. اور وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے. ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. کہ یہ پورا واقعہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا ہے. تو پہلے بھی آیا تھا فلا تکن من الممترین، کہ آپ شک کرنے والے نہ ہو. اور یہاں بھی یہ تمام واقعہ ہوئے، اور یہ جو سچا واقعہ ہے، اور دعوت مباہلہ بھی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو، لیکن وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے جو ہے وہ اس کو انہوں نے نہیں کیا. اور وہیں ان کے لیے عافیت کی بات ہے. سب سے عافیت کی بات تو یہ ہوتی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ تمام حجت جب تمام ہو گئی تھی تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے. لیکن اصل میں کیا ہوا کہ وہ ان میں سے 2 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہیں دونوں نے پھر جا کے پھر تبلیغ کی، اور پھر تمام جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ بات ہوئی تھی. بعد میں کافی لمبا ٹائم لگا تھا. ہوتا ہے بہت لوگوں کو حق کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. کوئی جو ہے بالکل پہچان لیتا ہے اور اسی وقت ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے. تو یہ وفد نجران جو آیا تھا، تو یہ سب کچھ ان میں سے 2 جو ہیں وہ اس وقت لائے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کی تبلیغ سے یہ بات آتی روایت میں، باقی جو لوگ تھے وہ لوگ ہی اسلام قبول کر لیے تھے. اب آج کے سیشن کی جو آخری آیت 63 نمبر آیت، یہاں پہ رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ 6 نمبر رکوع کمپلیٹ ہے، آیت نمبر 63، اور یہ ہمارے سیشن کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور اس میں جو بھی بھول چک ہو جائے، جو بھی خطا ہو جائے، اللہ اس کو معاف فرمائے، ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ استقامت دے اپنے دین کے راستے پہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان فرمائے. سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے پہنچانا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.